اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان مبارک اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں، رحمتوں اور اللہ رب العزت کی طرف سے عنایتوں اور بخششوں کے خزانے لیے ہمارے درمیان ایک بار پھر ہماری زندگی میں اللہ رب العزت نے یہ سارے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلوں پر فرض تھے۔ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو جو چل رہی تھی ماہ شعبان میں وہ توبہ کے حوالے سے تھی۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، عبادت کرتا رہے، دیکھنے میں مسلمان تو ہو جائے گا مگر اسے تقویٰ کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ تقویٰ کی دولت تب نصیب ہوتی ہے جب بندہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ ہم نے اپنے اعمال اور اپنے احوال کو دیکھنا ہے اور اپنی عادت کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو سجدہ کر رہے ہیں، اس سجدہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا وہ تعلق بندگی جڑ گیا ہے، اس میں خلوص آ گیا ہے، ہمارا دل، ہمارا نفس، ہمارا باطن پاک ہے ہر خواہش سے، اور ہم ہر عمل میں، ہر قول اور ہر فعل میں اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو گئے ہیں۔ جب یہ آ جائے گا تو اس کے بعد جو بھی عمل کریں گے اللہ رب العزت اسے ثمر آور کرے گا، اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو مقصد صرف ایک ہے، اور ہر عبادت کا مقصد یہ کہ پہلے تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی نصیب ہو جائے۔ دیکھیں، جب تک ہم وضو نہیں کرتے اور غسل واجب نہیں کرتے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی بارگاہ میں جھک نہیں سکتے، اس کی پاک کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر بغیر وضو کے اس کی کتاب کو چھو نہیں سکتے، اس کے کلام کو چھو نہیں سکتے، تو بغیر باطنی وضو کے ہم اس کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کا وضو کر لیتے ہیں مگر جو باطن کی پاکیزگی ہے، جسے تقویٰ کہتے ہیں، ہم اس کے قریب سے بھی کبھی نہیں ہوتے۔ ہمارے معاملات ہیں، ہماری عبادات ہیں، ان میں وہ تقویٰ اور طہارت اور وہ پاکیزگی جو رب چاہتا ہے وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزری ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہیں تقویٰ کی دولت نصیب ہو اور تمہیں طہارت اور پاکیزگی کا زیور نصیب ہو جائے۔ بنیادی مقصد ہے تقویٰ، اور اس کے علاوہ اس میں حکمتیں ہیں۔ ماہ رمضان کے ان روزوں میں حکمتیں، اور وہ حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی حکمت تو تقویٰ ہو گئی، دوسری ہے بندے کو صبر اور شکر کرنے کی، اس میں طاقت اور صلاحیت پیدا ہو، صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن صبر کے قریب تک اور شکر کے قریب تک بھی نہیں گزرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ یعنی ہم نے نماز کو ترجیح دے دی ہے اور صبر کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلے صبر لیا ہے اور پھر نماز لی ہے۔ فرمایا استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، والصلاۃ، اور پھر نماز کے ذریعے، اور آگے بات پھر کھول دی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ صبر کا جو نماز پڑھتا ہے مگر صبر کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا معیت تیرے ساتھ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں جو صبر کرتا ہے، صبر کے بعد پھر نماز پڑھتا ہے۔ تو صبر اور شکر بہت بڑی دولت ہے بندہ مومن کے لیے۔ اللہ رب العزت نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ بندے کی پریکٹس ہو جائے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے اور بھوک اور پیاس میں پھر اللہ کی ذات کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ہم تو ذرا بھوک آ جائے، افلاس آ جائے، ذرا پیاس لگ جائے، ہماری مرضی کے بغیر کچھ ہو جائے تو ہم صبر کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں، شکر کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ یہ دو بنیادی صلاحیتیں، یہ دو بنیادی کردار ہیں، یہ دو بنیادی نعمتیں اور دولتیں ہیں جو میں بندہ مومن کو دینا چاہتا ہوں اس روزے کے ذریعے، تاکہ اسے صبر کی پریکٹس بھی ہو جائے اور شکر کی پریکٹس بھی ہو جائے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے فرمایا اس کے بعد ایثار اور قربانی۔ ہم فطرانہ، صدقہ فطر، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور خیر کے بہت سارے ہم پہلو ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت ہے، اس مہینے میں ہم حسب استطاعت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ مہینہ اللہ رب العزت نے جو بنایا اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی انسان کے اندر پیدا ہو، کسی کے کام آنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کا کردار اس کے اندر پیدا ہو۔ اللہ یہ ایسا ہمیں دیکھتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ بندگی، تسبیح و تحلیل اور تقدیس فرشتے بہت کرنے والے تھے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان دوسرے کے دکھ کو محسوس کرے اور اس کا دکھ درد بانٹنے کی کوشش کرے۔ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن میں تو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ تو عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں، لوگوں کے مخلوق خدا کی خدمت بھی اللہ کی عبادت کہلاتی ہے۔ والدین کا ادب اللہ کی عبادت ہے، یتیم اور مسکینوں کا خیال یہ اللہ کی عبادت ہے، لوگوں سے خوش اسلوبی سے پیش آنا یہ اللہ کی عبادت ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اللہ کی عبادت ہے، راستے سے کانٹے ہٹا دینا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ صرف سجدے میں پڑے رہنا اللہ کی عبادت نہیں ہے، دوسروں کے کام آنا انسان کی زندگی کا اور مومن کی زندگی کا تو پل پل عبادت ہے۔ اچھا سوچنا عبادت ہے، اچھا کرنا عبادت ہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنا عبادت ہے، اور صرف سن لینا بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا بانٹ نہیں سکتے تو دھیرے سے ان کے دکھ درد سن تو لیا کرو، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو عبادت کوئی ایک آدھ عمل نہیں ہے، مومن کا ہر عمل خیر عبادت ہے، اور یہی وہ فلسفہ ہے اس آیہ کریمہ کے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے تو انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تم 5 وقت سجدے کر کے کہہ دیتے ہو کہ ہم نے عبادت کر دی، اور میں نے تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا۔ آپ سال کے بعد مہینے روزے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اور تم سال میں تمہارے پاس کوئی دولت ہو، سرمایہ ہو، نصاب ہو، اور زندگی میں کبھی جا کر حج کر لو، تم کہو کہ میں نے بڑی عبادت کر لی ہے۔ ارے انسان نادان، میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، وہ تو زندگی کا ایک عمل ہے، نماز تو 5 وقت کے ایک عمل ہے، روزے سال بھر کا ایک عمل ہے، تو باقی تیری زندگی کیسے گزرے گی جبکہ میں نے تو تجھے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ عبادت کی سمجھ آ رہی ہے کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو دن میں 7 بار پڑھتے ہیں، صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو سال میں 1 مہینہ آتا ہے، صرف حج کا نام نہیں ہے،
وہ تو صاحب استطاعت کرے گا زندگی میں کبھی کرے گا. اکثر لوگوں کو تو حج ان کے مقدر میں نہیں ہوتا تو کیا ان نے عبادت نہیں کی؟ جبکہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میں نے انسان کو پیدا ہی مومن کو عبادت کے لیے کیا ہے. تو آپ دیکھیں جو ہمارے معمولات ہیں، ہم یہ دن میں 5 نمازیں پڑھ کر، سال میں 30-29 روزے رکھ کر، یا استطاعت ہوئی تو حج کر کے، یا استطاعت ہوئی، طاقت ہوئی، صلاحیت ہوئی تو عمرہ کر کے سمجھ لیتے ہیں ہم بڑے عبادت گزار ہو گئے. جبکہ عبادت گزار وہ ہے جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرے، یعنی اس کی زندگی کا ہر پل اس کی مرضی کے مطابق گزرے، اس کی مرضی کے مطابق گزرے. یہ عبادت ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارا درد دل تمہارے اندر رہے اور دوسروں کا احساس رہے. یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اللہ رب العزت نے رمضان ہمارے درگاہ رکھا تھا کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے کسی کے کام بھی آنا ہے، کسی بھوکے کو کھلانا بھی ہے، کسی پیاسے کو پلانا بھی ہے. حدیث شریف آپ نے سنی ہے علماء سے کہ قیامت کے روز ایک شخص سے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا، بھوکا تھا، تجھ سے کھانا مانگا، تو نے کھانا نہیں دیا، تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، تجھ سے کپڑے مانگے تھے، تو نے کپڑے نہیں دیے. بندہ حیران ہوگا، مولا تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، اور تو کپڑوں سے پاک ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو اللہ فرمائے گا فلاں بندہ اس نے آ کر میرے نام پر تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلاں بندے نے میرے نام پر تجھ سے پانی مانگا تھا، فلاں بندے نے میرے نام پر تجھ سے لباس مانگا تھا. وہ جو تو اس کو دیتا وہ مجھے ہی دیتا، اس کو دینا یہ مجھے ہی دینا تھا. اگر تو اسے دے دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا، مجھے وہاں پا لیتا. اب دیکھیں ایک بندہ ہے، غریب ہے، وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، ہمیں اس سے غرض ہے. ایک بندہ غریب ہے، اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، اس سے ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا دیکھ کہ تیرے پڑوس میں ہے اور تیری نظر میں ہے وہ بھوکا ہے یا پیٹ بھر کے سو رہا ہے. یہ دیکھنا بھوکا ہے کہ پیٹ. ہم تو اپنے بہنوں بھائیوں کے حق کھا جانے والے لوگ ہیں، ہم نے کسی کو حق کیا دینا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھ اسے، وہ جیسا بھی ہے، اس کے عمل نہیں دیکھنے خیر کے کتنے کیے کتنے نہیں کیے. یہ دیکھنا ہے کہ رات بھوکا سویا ہے یا پیٹ بھر کے سویا ہے. تو یہ خیال ہے جو اللہ رب العزت اس رمضان کے مہینے میں ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اس کی تربیت ہم کیسے تربیت کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ، ہم آج بازار میں جائیں سبزی لے سودا لیں، پہلے سے کم ریٹ پر ہے یا زیادہ ریٹ پر؟ زیادہ ریٹ پر. تو ہم اچھا صلہ دے رہے ہیں اور ہم بڑی تو ہو سکتا ہے ساری رات عبادت میں گزرے. اس مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور تراویح پڑھیں جہاں بہت دیر تک تراویح چلتی رہتی ہو اور ہم کہیں بڑا سرور آنا جی فلانے قاری صاحب پیچھے 2-2.5 گھنٹے اسے اتھائیں کھلوتے رہنے بڑا مزہ آنا. زیارت جڑا کپے نہ پیا چونگا وہ کدھر ویسے وہ کدھر جائے گا؟ اور رات کی عبادت اللہ رب العزت منہ پر دے مارتا ہے اگر دن کو اس کے بندوں کا خیال نہیں رہا. تو اللہ رب العزت نے یہ وہ درد دے کر انسان کو پیدا کیا ہے. عبادتیں اس کے پاس بہت ہے، فرشتوں کی گنتی بھی ممکن نہیں جو اس کی بارگاہ میں سجدے میں قیام میں قعود میں رکوع میں ہر حالت میں اس کی بارگاہ میں کھڑے اور سراپا تسبیح ہے، سراپا تحلیل ہے، سراپا تقدیس ہے. تو جذبہ ایثار، پھر فرمایا تزکیہ نفس، اپنے باطن کی پاکیزگی. اور باطن سے پہلے
ایک تو روح کی پاکیزگی ہے، پھر اس سے پہلے باطن کی پاکیزگی ہے، پھر اس سے پہلے قلب کی پاکیزگی ہے، پھر اس سے پہلے نفس کی پاکیزگی ہے۔ اللہ رب العزت نے زیادہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالا، کہا باقی بعد میں کر لیں گے، فی الحال تو اپنے نفس کو قابو کر لے، اپنے نفس کو پاک کر لے۔ دل بھی پاک بعد میں ہو جائے گا، باطن بھی ہو جائے گا، روح بھی پاک ہو جائے گی۔ پہلا قدم اٹھا لے، اپنے نفس کو پاک کر لے، یہ پہلا قدم ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ روح بھی پاک ہو جائے اور بس وہاں تک پہنچ جائے، اتنا تو اس نے تقاضا بھی نہیں کیا۔ بھائی مشکل کام تو ہو تو پھر تو بتا، کہے کہ یہ بڑا اوکھا کام ہے، یہ کام کون کرے؟ اس نے کہا باقی چھوڑو، نفس پر تو قابو پا لو نا۔ اور اللہ رب العزت نے وہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے ماہ رمضان کی کہ اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو بند کر دیتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کی طرف بڑھنے والے آ میرے پاس آ، اور اے شر کی طرف بڑھنے والے شر سے رک جا۔ اب شیطان بند ہے، جن بند ہیں، مردود جن بند ہیں، تو یہ سودا میں نے کون دے رہا ہے، یہ غیبت کون کر رہا ہے، یہ چغلی کون کر رہا ہے، یہ دوسروں پر الزام کون لگا رہا ہے، یہ ساری کام حرکتیں شیطانی ہے کہ نہیں، یہ ملاوٹ کون کر رہا ہے، یہ سارے کام شیطانی ہیں۔ شیطان تو بند ہو گیا اور اب انسان کر رہا ہے۔ تو یہ سوچنا ہے کہ یہ رمضان ہے، ہم بس جو بھی بات ہم کہہ دیتے کیا کریں گے، گزارا یہ کرنا۔ یہ گزارا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو، اور ہم اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہماری خواہشات اور بڑھ جاتی ہیں، اور بڑھ جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھوکا ہو تو مجھ سے کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے، اور ہم وہ بھوکے ہیں کہ سب کچھ ہم بھوکوں کو سوجھتا ہے، نہیں سوجھتی تو اس سے نو لگانے کی نہیں سوچتی۔ اب میڈیا پر کتنا شور ہے، تراویح 8 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے، کوئی کہتا ہے جماعت کرانی ہے، کوئی کہتا ہے جماعت نہیں کرانی، ہر کوئی اسی رگڑے میں۔ اور آج کا نوجوان اب کہتا ہے اچھا 8 ہے یا 20 ہے، یہ جھگڑے پہلے ختم کر لو، میں بھی پڑھ لوں گا۔ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، بغیر جماعت کی پڑھنی ہے، مولوی صاحب یہ پہلے مسئلے حل کر دو، پھر میں بھی مسجد میں آ جاؤں گا۔ تو اب یہ ایسا ہے، انہوں نے میڈیا پر ایک چکر چلا دیا ہے عبادات کے حوالے سے کہ آج کا نوجوان کہتا ہے پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم مسجد میں جائیں ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی چال ہے کہ مومنوں کو، اہل ایمان کو، نوجوان نسل کو دین سے دور کر دیا جائے، اور ایسی ایسی باتیں کرنے لگ جائیں کہ انسان کو شک ہونے لگے کہ ہیں یہ وہ دین ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے۔ ایسا اللہ ہوتا ہے، یہ وہ دین ہے جو رسول لائے ہیں، معاذ اللہ ایسے رسول ہوتے ہیں۔ تو ہم جو باتیں، جو کام، جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس لیے دوستان جی وقار حکم یہ دیا کہ اپنے نفس کو پاک کرو، تزکیہ نفس کرنا۔ اور ایک حکمت ہے رضائے خدا بندی، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ طلب رہے، یہ تڑپ رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب ہم آپ سب بیٹھے، مجھے یہ بتائیں، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ ثواب کے لیے آتا ہوں تو سارے ہاتھ اٹھ جائیں۔ تو ثواب کے لیے سارے آ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ جو بھی آ رہا ہے ثواب کی نیت سے آ رہا ہے، یہ پڑھے اتنا ثواب، یہ پڑھے اتنا ثواب۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا، اور کوئی نہیں یہ کہتا کہ یہ کریں اللہ راضی ہوگا، یہ کریں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں۔ مسجد میں آئے، کسی کو جنازے میں جاتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی کام کرتے ہیں، ہمارے منہ میں پہلا لفظ ہوتا ہے اس کا بڑا ثواب،
اس ثواب کو کیا کرو گے کہ جو ثواب تو مل گیا مگر اللہ راضی نہیں ہوا؟ تو دراصل متاع اور ثواب یہ، ثواب کا مطلب ہے کہ آپ دکان پر جاتے ہیں تو دکان پر جا کر پیسے دیتے ہیں، پیسے کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں، روزانہ لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیسے آپ لیتے ہیں، پیسے کے بدلے میں جو چیز لی اس چیز کو ثواب کہتے ہیں، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب کہتے ہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ ثواب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز دی اور اس کے بدلے ایک چیز لے لی، اسے کہتے ہیں ثواب۔ تو ثواب کیا ہے؟ جو چیز آپ نے دی اس کے بدلے میں سودا لیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے پیسے دیے چینی کے لیے اور بدلے میں وہ نمک دے دے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں؟ بتائیے، آپ چینی کے لیے پیسے دے رہے ہیں اور وہ بدلے میں آپ کو شاور میں نمک ڈال کر دے رہا ہے تو آپ خوش ہیں؟ بھئی آپ کی طلب چینی ہے اور وہ دے رہا ہے نمک، تو آپ خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے کہ اچھا سودا لے لیا ہے میں نے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ بولیے نا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، مومن جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ گویا اپنی ذات دے رہا ہے، کسے؟ اللہ کی ذات کو، تو بدلے میں اللہ کی ذات نہ ملے، ثواب ملے۔ کیسے نہ کہ ہم نے اپنی ذات دی اسے اور اس سے کیا لینا تھا؟ اس کی ذات لینی تھی، اور ہم اس کے بدلے میں جنت لے کر آ گئے، اس کے بدلے میں بیٹے کی نوکری لے کر آ گئے، اس کے بدلے میں بیٹی کا شادی لے کر آ گئے، اس کے بدلے میں اچھی فصل لے کر آ گئے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارا، یا اللہ ہیچ دے یہ نہیں۔ تو ہم عبادتوں کے بدلے کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ کڑک چنگی تھی مجھے، آلو چنگی تھی مجھے، تو اب ہم کیونکہ اپنی ذات پیش کر رہے ہیں تو بدلے میں اس کی ذات لینی تھی، ہم بدلے میں اور چیزیں لے کر آ گئے، جنت لے کر آ گئے، آخرت لے کر آ گئے۔ تو دوستان نیزی وگار، یہ سودا نہیں ہے، سودا یہ ہے کہ خود بک جاؤ، اسے پالو، یہ سودا ہے۔ اور رمضان کا مقصد ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ ہم عبادت کرتے ہیں دو وجہ سے، عبادت اور اعمال صالحہ دو وجہ سے کرتے ہیں۔ دو ضرورتیں ہوتی ہیں ہمارے ذہنوں میں، دو ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہمیں بخش دے، گناہوں کو بخش دے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ دو ہی سبب ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب جب عبادت کرتے تھے تو کیا وہ ان دو کاموں کے لیے کرتے تھے؟ حضور تو مکلف ہی نہیں ہے، ان کا عمل ہمارے لیے عبادت ہے، وہ عمل ان کے لیے عبادت نہیں ہے، وہ تو ادا ہے، محبوب کو دکھانے کے لیے ادا ہے، وہ ایک ادا ہے جو وہ کرتے ہیں، اللہ کو پسند آتی ہے، ہمارے لیے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو رسول کائنات کا عمل مبارک یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا، اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جب رمضان کا مہینہ آتا حضور کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، ہماری بدلی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان دخل رمضان تغیر لونہ، رسول کائنات کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، اور حضور کثرت سے نماز پڑھتے تھے، فرائض کے علاوہ نوافل پڑھتے تھے کثرت سے۔ وَابْتَهَلَّ فِي الدُّعَاء، اور دعا مانگتے ہوئے روتے تھے، عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑاتے تھے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَشْفَقَ مِنْهُ، اور انتہائی محتاط رہا کرتے تھے حضور، انتہائی محتاط۔ ہماری احتیاط دیکھیں، میں نے بیان کر دیا نا اپنی احتیاط، حضور کی احتیاط دیکھیں کہ انتہائی محتاط رہتے۔ اور حضور کی اسوہ حسنہ میں ایک بات یہ ہے کہ 63 سال کی زندگی میں حضور کبھی کسی سے لڑے نہیں، جھگڑا نہیں کیا، تو میں نہیں ہوئی۔ 63 سال ایڈی تھوڑی زندگی نہیں، پہلے 4-55 سال کر چھوڑو،
58 59 سال تو گن کے وہ تو بچپن سے باشعور ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی باشعور ہے، لیکن اسے عملی زندگی ملا ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پوری حیات طیبہ گزر گئی، مگر حضور کسی سے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، کسی سے زبانی کلامی بھی جھگڑے نہیں ہیں، تو تکار بھی نہیں ہوئی، تو میں بھی نہیں ہوئی، اور ہمارا تو دن نہیں گزرتا، اس کے بغیر ہمارا تو کوئی دن گزرتا ہے کہ باہر سے بچ جائے تو گھر، بچوں سے بچ جائے تو بیوی کے ساتھ، ہر وقت جھگڑے، تو یہ کم از کم ایک چیز تو ہم اپنا لیں کہ رسول کائنات کا 63 سالہ معمول ہے، نماز حضور کے 51 سال کے بعد فرض ہوئی ہے، اور حضور کا حسن خلق حضور کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے دوستان وقار اپنے معمولات کو بدلے، اپنے اعمال کی طرف دے توجہ دے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو ہمیں کیونکہ ابھی پورا مہینہ رہتا ہے، باقی کے دن ہیں، تو اپنے آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، کیا روزے کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں؟ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں سر زمین پہ رکھ کر سجدہ تو کر رہے ہیں، کیا اس سجدے کے جو لوازمات ہیں اور اس سجدے کی جو ضروریات ہیں ہمارے لیے، کیا ہم انہیں پورا کر رہے ہیں؟ محاسبہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سجدوں کی لذت نصیب فرمائے اور سجدوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزوں کی لذت نصیب فرمائے اور اس ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اسے پسند ہے، اس کے محبوب کو پسند ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔